کہانی کی شروعات ایک گروپ آف ایکسپلورر کی ٹیم سے ہوتی ہے جو ساؤتھ اٹلانٹک اوشین کے بیچ میں سفر کر رہی تھی۔ اس شپ پر ڈیوڈ نام کا ایک ویڈر آفیسر تھا جو موسم کا حال بتاتا تھا۔ وہ لوگ ایک ایسی جزیرے کی طرف جا رہے تھے جو سمندر کے آخر میں واقع تھا۔ سرکار نے ڈیوڈ کو وہاں بھیجا تھا تاکہ وہ اس آئلینڈ کے بدلتے موسم کا ایبرویشن کر سکے۔ ڈیوڈ کو تقریباً 1 سال تک وہاں رکنا تھا تاکہ وہ موسم کا ڈیٹا جمع کرے اور پھر واپس آ جائے۔ اس کو سال بھر کی کھانے پینے اور ضرورت کی ہر چیز مہیا کر دی گئی تھی کہ یہ دونوں کے سفر کے بعد آخرکار وہ لوگ اس آئلینڈ تک پہنچ گئے۔ بوٹ کی مدد سے وہ ساحل پر اترے۔ یہ جزیرہ بالکل ویران تھا، یہاں تک کہ ایک پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آئلینڈ پر ایک لائٹ ہاؤس اور ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں ڈیوڈ کو رہنا تھا، کیونکہ اس سے پہلے رابرٹ نام کا ایک ویڈ آفیسر یہاں تعینات تھے اور اس کی ڈیوٹی ختم ہو چکی تھی، اور اب اس کی جگہ ڈیوڈ پورا سال یہاں رہ کر ڈیٹا جمع کرے گا جبکہ پرانا آفیسر شپ کے ساتھ واپس لوٹ جائے گا۔ لیکن جب ٹیم نے گھر کا معائنہ کیا تو حیران رہ گیا۔ کمرے میں رابرٹ کا سارا سامان بگڑا ہوا تھا مگر خود وہ کہیں موجود نہیں تھا۔ کیپٹن اور ڈیوڈ فوراً لائٹ ہاؤس کی طرف بڑھے۔ وہاں جا کر دیکھا تو وہ تیز اور نکیلے لکڑیوں سے گھرا ہوا تھا جسے کسی نے جان بوجھ کر بند کیا ہو۔ انہوں نے بار بار گیٹ پر دستک دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ آخرکار زور سے دھکیل کر گیٹ کھولا تو اندر گرونر نام کا ایک آدمی ملا۔ جب اس سے رابرٹ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ رابرٹ مر چکا ہے اور سمندر کی طرف گیا تھا مگر لوٹا نہیں۔ یہ سن کر کیپٹن اور رابرٹ چونک گئے۔ کیپٹن نے ڈیوڈ کو پیشکش کی کہ چاہے تو ہمارے ساتھ واپس جا سکتا ہے، لیکن ڈیوڈ نے انکار کر دیا۔ اس نے سوچا اگر وہ درست اور مکمل ویڈیو رپورٹ دے سکا تو اچھی خاص رقم کما لے گا۔ کیپٹن نے اسے سیلف پروٹیکشن کے لیے ایک گن دی اور کہا کہ یہ جگہ محفوظ نہیں لگتی، اپنا خیال رکھنا۔ کیپٹن کے جانے کے بعد ڈیوڈ نے گھر سیٹ کیا۔ رات کو اسے رابرٹ کی ایک ڈائری ملی جس میں جزیرے کے بارے میں عجیب باتیں لکھی تھی، خاص طور پر ایک پراسرار مخلوق کے بارے میں اور کچھ جانوروں کے خاکے بھی تھے۔ اگلی صبح جب وہ ساحل کے قریب پہنچا تو اس نے چٹانوں کے بیچ پتھروں اور شیلز کا عجیب پیٹرن دیکھا، شاید یہ گرونر نے بنایا تھا۔ کام کے دوران اس نے دوربین سے لائٹ ہاؤس دیکھا تو گرونر کے ساتھ ایک اور شخص دکھائی دیا جو فوراً غائب ہو گیا۔ رات کو دروازے پر نوک ہوئی۔ ڈیوڈ نے گورنر سمجھ کر آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ جیسے ہی اس نے لیمپ لے کر دروازہ کھولا تو نیچے سے ایک عجیب ہاتھ اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ انسانی ہاتھ بالکل نہیں تھا۔ وہ بھاگ کر بیسمنٹ میں چھپ گیا۔ مخلوق گھر میں گھس آئی اور اسے ڈھونڈنے لگی، حتیٰ کہ بیسمنٹ کے سوراخ سے ڈیوڈ کو دیکھ لیا۔ جب وہ حملہ کرنے لگی تو ڈیوڈ نے فوراً چاقو سے اس کی آنکھ میں مار دیا۔ مخلوق چیخ کر بھاگ گئی۔ اب ڈیوڈ کو یقین ہو گیا کہ ڈائری میں لکھی باتیں سچ تھی۔ صبح اس نے ریت پر عجیب پیروں کے نشان دیکھے جو سمندر پر جا کر ختم ہو گئے تھے۔ اس نے گھر کو نکلی لکڑیوں سے گھیر دیا، کتابوں اور کاغذوں پر تیل چھڑک کر تیار رکھا کہ اگر وہ مخلوق آئی تو آگ لگا دے گا۔ شام کو اسے ایک پرانی باکس میں گن اور گولیاں ملی جسے اس کی ہمت بڑھی۔ رات کو مخلوق ٹولی کی صورت میں آ گئی اور گیٹ توڑنے لگی۔ ڈیوڈ نے گولیاں چلائی، کچھ مر گئے مگر باقی اور غصے میں آ گئے۔ اس نے پلان بی کے تحت آگ لگا دی۔ مخلوق سمندر میں لوٹ گئے مگر گھر میں آگ لگ گئی۔ ڈیوڈ بمشکل باہر نکلا۔ بارش نے آگ بجھا دی مگر گھر جل کر راکھ ہو گیا۔ زندہ رہنے کے لیے اسے لائٹ ہاؤس میں پناہ لینا تھی۔ اس نے موقع دے کر گرونر کی پالتو مخلوق کو پکڑ لیا اور شرط رکھی کہ اگر مجھے لائٹ ہاؤس میں رہنے دیا تو اسے چھوڑ دوں گا۔ گرونر مان گیا۔ اگلی صبح مخلوق نے ڈیوڈ کا زخمی ہاتھ چاٹ کر ٹھیک کر دیا جس سے وہ حیران رہ گیا۔ اب وہ گرونر سے اس کے بارے میں مزید جانا چاہتا تھا تاکہ دنیا کو یہ راز بتا سکے، لیکن گرونر کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ وہ اس آئلینڈ سے کہیں نہیں جانا چاہتا تھا۔ گرونر کا اب اس دنیا میں کوئی بھی قریبی نہیں بچا تھا اور اس کے لیے یہ جزیرہ ایک شاہی محل کی طرح تھا جہاں وہ خود کو بادشاہ سمجھتا اور اپنی مرضی کا مالک تھا۔ اسی لیے اس نے جزیرے کے کئی حصوں میں لکھا دیا تھا گرونر یہاں کا بادشاہ ہے۔ مگر ڈیوڈ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ عجیب سی کریچر گرونر کی وفادار کیسے بن گئی۔ تب گرونر نے بتایا کہ ایک دفعہ اس نے اس کی جان بچائی تھی۔ وہ غلطی سے اس کی مچھلی پکڑنے والے جال میں پھنس گئی تھی۔ اس وقت یہ مخلوق چھوٹی سی تھی اور اسی دن سے وہ گرونر کے ساتھ رہنے لگی اور اس کی ہر بات مانی تھی۔ لیکن گرونر سخت مزاج کا آدمی تھا۔ وہ اس مخلوق کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتا، یہاں تک کہ اسے ہر روز فزیکلی تشدد کا نشانہ بنا دیتا۔ گرونر نے یہ بھی بتایا کہ ایک بار یہ مخلوق اس پر حملہ کر بیٹھی تھی اور اس نے بدلے میں اسے ایسی سزا دی کہ اس کے بعد یہ خود کو گرونر کی غلام سمجھنے لگی۔ اب سمجھ ہی گئی ہوگی کہ رات کو یہ مخلوق سمندر سے کیوں آتی ہے۔ وہ اپنے ساتھی کو گرونر سے آزاد کرانا چاہتی ہے مگر گرونر ایسا ہونے نہیں دیتا۔ دن کی روشنی ان کے سکن جلا دیتی ہے
اسی لیے دن میں حملہ نہیں کرتی۔ ڈیوڈ اب یہاں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ شام ہونے پر کرونر نے کہا، بندوق لے کر تیار ہو جاؤ، وہ مخلوق کسی بھی وقت حملہ کر سکتی ہے۔ دونوں نے لائٹ ہاؤس کی بتی چلا دی۔ کچھ ہی دیر میں سمندر سے بڑی تعداد میں مخلوقات باہر آ گئی اور لائٹ ہاؤس کی طرف بڑھنے لگی۔ کرونر گولی پر گولی چلاتا رہا مگر ڈیوڈ خوف زدہ ہو کر اندر جا بیٹھا۔ بار بار کہنے پر بھی وہ کونے میں سکڑ کر بیٹھا رہا اور آخر کار بے ہوش ہو گیا۔ کرونر ساری رات اکیلا لڑتا رہا۔ صبح اس نے غصے میں ڈیوڈ کے چہرے پر پانی پھینکا اور کہا، اگر زندہ رہنا ہے تو ان کو مارنا سیکھو ورنہ لائٹ ہاؤس سے نکل جاؤ اور میری ہر بات مانو، پانی لاؤ، لائٹ ہاؤس کا کام کرو اور رات کو گارڈ ڈیوٹی بھی کرو۔ اب ڈیوڈ کے پاس کوئی چارہ نہ تھا اور یہ سب کرنا اس کی مجبوری بن گیا۔ ڈیوڈ کرونر کی بات ماننے لگا لیکن ایک چیز اس کو بالکل پسند نہیں آئی، وہ تھی اس مادہ مخلوق کو ہر روز جسمانی اذیت دینا۔ رات ہوئی، دونوں گارڈ ڈیوٹی پر تیار ہوئے۔ اس بار ڈیوڈ کو خوف نہ تھا، اس نے فائرنگ شروع کر دی مگر آج کرونر نے کچھ نہ کیا بلکہ ڈیوڈ کو باہر چھوڑ کر گیٹ بند کر لیا تاکہ وہ اکیلا سکے۔ صبح کرونر نے دیکھا کہ ڈیوڈ خون میں لت پت باہر بیٹھا تھا مگر اب اسے لڑنے کا ہنر آ چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا، راتوں کو لڑائی اور دن میں کرونر کا کام کرتے کرتے جزیرہ ڈیوڈ کے لیے ایک قید خانہ بن گیا۔ دھیرے دھیرے اس کے اس مادہ مخلوق سے عجیب سی دوستی ہو گئی۔ اس کا نام اس نے اناریس رکھ دیا۔ پھر ایک دن انہوں نے دیکھا کہ حملہ کم ہو رہے ہیں۔ ڈیوڈ نے کہا شاید سردیوں میں یہ کہیں اور چلی جاتی ہے مگر کرونر نے کہا نہیں، یہ اپنی تعداد بڑھا رہی ہے۔ ایک رات دونوں چیز کھیلنے لگے اور لائٹ آن کرنا بھول گئے۔ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر مخلوقات نے حملہ کر دیا۔ گولیوں کا ذخیرہ تقریباً ختم تھا۔ کسی طرح وہ ٹاپ فلور تک پہنچے مگر کرونر کے پاؤں میں گہرا زخم آ گیا۔ خوش قسمتی سے صبح ہو گئی اور مخلوقات لوٹ گئے۔ اناریس نے زخم ٹھیک کرنے کی کوشش کی مگر ڈیوڈ جان چکا تھا کہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی، نہ خوراک کا پیتی نہ گولیاں۔ اگلے دن ڈیوڈ نے سمندر میں ایک جہاز دیکھا اور پلیئر گن سے اشارہ کرنے لگا مگر کرونر نے روک دیا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ڈیوڈ جائے۔ اسی وقت اناریس نے کرونر پر حملہ کیا تاکہ ڈیوڈ کو بچا سکے مگر جہاز آہستہ آہستہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ کچھ دن بعد ڈیوڈ نے اناریس کو مچھلی کی ہڈی سے بنی ایک چھوٹی کشتی تحفے میں دی۔ وہ اسے جزیرے کے ایک کونے میں لے گئی جہاں سچ مچ ایک اصلی بوٹ موجود تھی۔ پرانی کہانی یہ تھی کہ کچھ لوگ طوفان میں اس جزیرے پر آ پہنچے تھے مگر رات سے پہلے سب کریچرز نے مار دیا۔ ڈیوڈ نے ایک منصوبہ بنایا کہ وہ سوٹ پہن کر ڈوبے ہوئے جہاز سے گولیاں اور ڈائنامائٹ لائے مگر کرونر نے منع کر دیا۔ آخر کار وہ مان گیا مگر در حقیقت اس کا ارادہ یہ تھا کہ ڈیوڈ کو نیچے چھوڑ کر مرنے دے اور ڈائنامائٹ خود لے آئے۔ دونوں کشتی میں اس جگہ گئے اور ڈیوڈ پانی میں اتر گیا۔ نیچے جا کر اس نے دیکھا شپ پوری طرح تباہ ہو چکی تھی لیکن ڈیوڈ کی قسمت اچھی تھی کہ اسے پانی کے اندر کچھ ڈائنامائٹ کے باکس مل گئے مگر اسی وقت اچانک کچھ کریچر اس کے سامنے آ گئے۔ یہ منظر دیکھتے ہی ڈیوڈ گھبرا گیا اور پاؤں پھسلنے سے نیچے جا گرا۔ بھاری ڈائیونگ سوٹ اس کے جسم پر ایسے جمع ہوا تھا کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ سگنل بھیجنے کا موقع ہاتھ سے نکل گیا مگر حقیقت میں وہ صرف دو چھوٹے مخلوقی بچے تھے۔ ڈیوڈ نے جان بچانے کے لیے اپنا بھاری سوٹ وہی چھوڑ دیا اور جیسے تیسری سطح تک پہنچ گیا۔ انہیں وہاں کچھ پرانے لکڑی کے باکس ملے جن میں ڈائنامائٹ بھرا تھا۔ دونوں فوراً کام میں لگ گئے اور لائٹ ہاؤس کے چاروں طرف دو حفاظتی لیئرز میں ڈائنامائٹ بچا دیا تاکہ اگلے حملے میں وہ مانسٹر کو ایک ہی دھماکے میں اڑا دے۔ کچھ مہینے گزر گئے اور برفباری کا موسم آ گیا۔ اچانک سے حملے بند ہو گئے جیسے کریچرز کو پتہ چل گیا ہو کہ یہ جگہ ان کے لیے جال بن چکی ہے۔ کرونر کو شک ہوا کہ شاید اناریس نے اپنے ساتھیوں کو خفیہ پیغام دے دیا ہو۔ غصے میں اس نے اس پر ظلم شروع کر دیا مگر ڈیوڈ نے بیچ میں آ کر اسے روک لیا۔ دونوں نے ایک نیا پلان بنایا، لائٹ ہاؤس کے مین گیٹ کھلا چھوڑ دینا۔ ڈیوڈ نے چالاکی سے اناریس کو کہا کہ ٹاپ فلور سے چیخے تاکہ سمندر میں موجود کریچر خبر ہو جائے۔ جیسے ہی انہوں نے گیٹ کھلا دیکھا وہ سمندر سے نکل کر اندر لپکے۔ اندر آتے ہی ایک نے ڈیوڈ پر حملہ کر دیا مگر اس نے ہمت دکھاتے ہوئے خود کو چھڑا لیا۔ ساری مخلوقات اندر پہنچے تو کرونر نے ڈائنامائٹ کا لیور دبایا مگر دھماکہ نہ ہوا۔ اصل میں ڈیوڈ نے جان بوجھ کر وائر کا کنیکشن کھول دیا تھا اور کرونر دوبارہ چھوڑنا بھول گیا تھا۔ ڈیوڈ تیزی سے اوپر بھاگا اور وائر جوڑنے لگا۔ نیچے کریچر لائٹ ہاؤس پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے جنہیں اکیلا کرونر روک رہا تھا۔ جیسے ہی کنیکشن مکمل ہوا ڈیوڈ نے پہلا لیئر بلاسٹ کر دیا۔ زوردار دھماکے سے کئی کریچرز ختم ہو گئے مگر اب بھی یہ بڑی ٹولی عملے کے لیے تیار تھی۔ کرونر نے دوسرا لیئر بھی اڑا دیا اور دھماکے کی شدت سے دونوں بے ہوش ہو گئے۔ صبح جب ہوش آیا تو اناریس غائب تھی۔ چاروں طرف مردہ کریچرز پڑے تھے
کرونر انہیں بھی مار رہا تھا جو زخمی حالت میں زندہ تھے۔ اسی وقت ڈیوڈ کی نظر ایک مخلوق کے گلے میں لٹکے ہار پر پڑی۔ زخمی کو تڑپتا دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ یہ سب مخلوقات بھی کسی نہ کسی خاندان کا حصہ ہے، بس بول نہیں سکتے۔ اس دن کے بعد کریچر کا حملہ ختم ہو گیا، مگر سمندر کے کنارے سے ہر رات رونے کی آوازیں آتی رہی۔ ڈیوڈ سمجھ گیا کہ ایک غلطی فہمی نے کئی خاندان توڑ دیے اور کئی بچوں سے ان کی ماں باپ چھین لے۔ ایک دن اس نے سمندر کے کنارے مخلوقات کے چند چھوٹے بچے دیکھے۔ اس نے پتھروں کا ایک گول دائرہ بنایا اور بیچ میں وہ چھوٹی بوٹ رکھ دی جو اس نے اناریس کو دی تھی، اس امید پر کہ وہ واپس آ جائے۔ مگر کئی گھنٹوں انتظار کے بعد بھی اناریس نہ آئی۔ صبح جب ڈیوڈ جاگا تو کرونر سو رہا تھا۔ اس کے پاس رکھی پرانی چیزوں میں ایک تصویر تھی۔ ڈیوڈ نے جیسے ہی دیکھی حیرت میں پڑ گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کی تصویر اس نے ویڈیو آفیسر رابرٹ کی ڈائری میں دیکھی تھی اور اس کے ساتھ کرونر کھڑا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ کرونر دراصل وہی رابرٹ تھا جس نے اپنی پہچان بدل لی تھی تاکہ ہمیشہ کے لیے اس جزیرے پر رہ سکے۔ یہ دیکھ کر ڈیوڈ نے بھی امید چھوڑ دی کہ وہ کبھی یہاں سے جا سکے گا۔ اگلے دن شام کو جب وہ ساحل پر گیا تو دیکھا کہ وہ چھوٹی بوٹ غائب تھی، مگر ایک مخلوق کا ننھا بچہ اسے پکڑے کھڑا تھا۔ ڈیوڈ نے ایک جلتی لکڑی اس ڈائری میں پھینک دی تاکہ دکھا سکے کہ وہ لڑائی نہیں چاہتا۔ کچھ ہی دیر بعد سمندر سے اناریس اور اس کے پیچھے پورا گروپ باہر آیا، مگر اس بار کسی نے ڈیوڈ پر حملہ نہ کیا۔ وہ سب امن چاہتے تھے، لیکن اسی وقت کرونر ہاتھ میں بندوق لے آ گیا۔ اسے لگا کہ اگر امن قائم ہو گیا تو اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ ڈیوڈ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانا۔ اس نے اناریس کو اندر جانے کا حکم دیا، مگر پہلی بار اس نے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر کرونر کا غرور ٹوٹ گیا۔ اسی میں اس نے لائٹ ہاؤس کا رخ کیا، مگر وہاں پہنچتے ہی پلے گن سے ایک شعلہ چھوڑا جو سیدھا ایک مخلوق کے بچے سے ٹکرا گیا۔ بچے کی موت نے سب کو خوفزدہ کر دیا اور اناریس نے ڈیوڈ پر بھی بھروسہ کھو دیا۔ غصے میں پاگل ڈیوڈ لائٹ ہاؤس میں گھس آیا اور کرونر سے لڑ پڑا۔ کرونر اسے مارنے ہی والا تھا کہ ڈیوڈ نے اس کا اصلی نام لے کر کہا، رابرٹ تم قاتل نہیں ہو۔ یہ سن کر وہ لمحے بھر کر رک گیا۔ اصل میں وہ فطرتاً قاتل نہ تھا۔ بیوی کی موت، اکیلے پن اور ڈپریشن نے اس کی ذہنی حالت تباہ کر دی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ کریچر کبھی جنگ نہیں چاہتے تھے، بس اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے جینا چاہتے تھے۔ کرونر نے خود کو ان کے حوالے کر دیا اور لمحوں میں وہ مارا گیا۔ ڈیوڈ نے لائٹ ہاؤس کو اندر سے بند کر لیا۔ ایک سال بعد حکومت کا نیا افسر اور ویدر افسر آئے۔ جب انہوں نے پچھلے افسر کے بارے میں پوچھا تو ڈیوڈ نے کہا کہ وہ سمندر میں گیا تھا اور واپس نہ آیا۔ نئے افسر کو لگا کہ ڈیوڈ ہی کرونر ہے اور اس نے ایک غلطی فہمی دور نہ کی۔ اب وہ بھی لائٹ ہاؤس کے بالکنی پر کھڑا سمندر کو دیکھتا رہا، کیونکہ وہ بھی اب اس جزیرے کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، بالکل کرونر کی طرح۔ ادھر اناریس اپنے خاندان کے ساتھ آزاد زندگی گزار رہی تھی، بغیر کسی خوف کے۔ اور اسی کے ساتھ یہ شاندار مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائی۔